السلام علیکم ریڈرز، ویلکم ٹو ناول ان اردو 22 چینل۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے قسط نمبر 29 سلگتی راہیں۔ رائٹر ہیں اریبہ امجد۔ یشما صبح آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ حریم اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں صبح صبح میرے آگے پیچھے دندناتی پھر رہی ہو؟ کوئی کام ہے کیا؟ یشما نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو نا؟ یاد رکھنا تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اوہ، لگتا ہے لڑکی ڈر گئی ہے۔ یشما یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ ڈرتی ہے میری جوتی، تمہارا علاج میں کر لوں گی، ٹینشن نہ لو۔ وہ سڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میرے علاج کرے گی یہ بھوتنی کہیں کی؟ اسے تو اب میں بتاؤں گی جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، ایک ایک بات کا بدلہ لوں گی۔ اس کی اکڑ توڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب یشما نے اپنا بیگ لیا اور آفس جانے کے لیے نکل گئی۔ جب وہ آفس کے پاس پہنچی اور جیسے ہی رکشہ سے اتری تو رامش بھی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ وہ اسے گھورتا ہوا آفس میں چلا گیا۔ او اچھا، تو اب یہ مجھے ایسے ندیدوں کی طرح گھور کر جائے گا؟ اس نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ یہ میرے پاس آیا کیوں نہیں؟ وہ بھی بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ اگر تم نے آج رامش سے بات نہ کی تو آج بھی شاید وہ ابان شاہ تم سے ہی ملنے آیا تھا نا؟ مگر شاید اسے موقع نہیں ملا تم تک آنے کا۔ وہ غزل کو گھورتے ہوئی تلخ لہجے میں بولی۔ تم چاہتی کیا ہو ہاں؟ ابان شاہ آیا تھا، مجھ سے مل کر گیا ہے، بات کر کے گیا ہے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے، وہ آتا رہے گا یہاں اور مجھ سے ملاقات کرتا رہے گا۔ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تمہاری دھمکی میں آنے والی نہیں اب۔ غزل نے بھی اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں کیا کہا؟ تمہاری اتنی جرأت، تم میرے سامنے بکواس کرو گی؟ اس نے غزل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ آئندہ میرے سامنے اگر تم نے زبان چلانے کی ہمت بھی کی تو یاد رکھنا تمہاری زبان کھینچ لوں گی میں۔ بڑا تمہیں لاڈوں میں رکھا ہوا ہے نا تمہارے باپ بھائیوں نے، اب میں انہیں بتاؤں گی تمہاری اصلیت۔ تم کچھ بھی کر لو، عزت اور ذلت دینے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ہے۔ تمہارا جو جی چاہے تم کرو، میں اپنے بھائی کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مجھے اپنے کوئی پرواہ نہیں ہے اب۔ اگر تم چاہو تو جا کر بتا سکتی ہو بھائی کو، میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اپنے بھائی کو اس مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ کون سی مشکل؟ کون سی مشکل؟ ہاں جواب دو مجھے۔ وہ پھر سے اس کے قریب ہوتی ہوئی بولی۔ تم سے شادی کر کے میرے بھائی کی زندگی ہی مشکل ہوگی، اور کیا ہوگا؟ تمہیں جو کرنا ہے کرو، اب تمہاری باتوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اپنی ویل چیئر کو چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی میرے بس کی نہیں رہی، مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا اب۔ اسے تو میری باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ کیسی ٹھیٹ اور مکار لڑکی ہے یہ۔ وہ وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگی۔ اندر چلو جلدی اور جا کر تیار ہو جاؤ، وہ لوگ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ ہاں امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آپ کو بول کر گیا تھا کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا، پھر یہ سب کیا ہے؟ کیوں بلایا ہے آپ نے انہیں؟ اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر کے اب کیا کریں گی میرے ساتھ؟ میری زندگی برباد کریں گی نا؟ ابان شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ اس میں زندگی برباد ہونے والی بات کہاں سے آ گئی ابان شاہ؟ آسیہ بیگم فوراً بولی۔ ظاہر ہے امی، جب مجھے لڑکی پسند ہی نہیں ہوگی تو کیسے رہوں گا میں اس کے ساتھ خوش؟ سوچا ہے آپ نے اس بارے میں کہ جب ابان شاہ کے دل و دماغ میں ہر وقت غزل کا خیال رہے گا تو وہ کیسے کسی دوسری لڑکی کو خوش رکھ سکے گا؟ ابان شاہ، اس وقت میں کچھ نہیں سنوں گی، چپ چاپ اندر چلو۔ سمجھتے تم؟ آسیہ بیگم ابان شاہ کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے گئیں۔ اتنا شرما رہا ہے، کب سے کہہ رہی ہوں اندر چلو اندر چلو، مگر جناب کا شرمانا ہی ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، آپ کا تو لڑکا تو بہت پیارا ہے۔ لڑکی کی ماں نے ابان شاہ کے سر پر پیار دیا۔ ابان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی ماں کا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جائے۔ آؤ بیٹا، یہاں بیٹھو ہمارے پاس آ کر۔ نہیں، وہ مجھے ایک ضروری کام ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے۔ ابان شاہ جھٹ بولا۔ بیٹھ جاؤ ابان شاہ، کام بعد میں بھی ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم ابان شاہ کو گھورتی ہوئی بولی۔ ابان شاہ وہاں پر 2 منٹ مشکل سے بیٹھا اور پھر اٹھ کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ بھائی کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ حرم نے کہا۔ حرم، تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو نا سب کچھ، اس کے باوجود بھی امی کو منع نہیں کر سکی، ان کو گھر بلا لیا۔ کم از کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ یہ کہہ کر غصے سے گھر سے نکل کر چلا گیا۔ میڈم، یہ کافی آپ کے لیے، ملازم نے یشما کے آفس میں انٹر ہوتے ہوئے کہا۔ کافی؟ مگر میں نے تو کوئی کافی نہیں منگوائی تھی، یشما نے حیرانگی سے کہا۔
یہ رامش سر نے بھیجی ہے آپ کے لیے۔ ملازم کافی ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ یشما کافی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے خفا نہیں اور بات کرنا چاہتا ہے۔ مسکراتے ہوئے یشما نے کافی کا مگ پکڑا اور وہ مزے سے ایک سپ لیا۔ سو یمی، وہ مگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ کچھ دیر کے بعد ملازم پھر سے آفس میں انٹر ہوا۔ میڈم سر آپ کو بلا رہے ہیں کھانے پر، پلیز جلدی سے آ جائیں۔ اپنے سر کو جا کر بول دو کہ میڈم کہہ رہی ہیں وہ نہیں آئیں گی جب تک وہ مجھے خود بلانے نہیں آئیں گے، یشما نے روبدار لہجے میں کہا۔ ملازم رامش کے پاس گیا اور جا کر اسے یہ سب بتا دیا۔ او اچھا، تو اب یہ مجھے ایسے نخرے دکھائے گی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں بڑبڑایا اور اٹھ کر یشما کے آفس کی طرف چلا گیا۔ جی محترمہ، یہی چاہتی تھی نا آپ کہ میں آپ کو لینے آؤں، تو یہ لو آ گیا ہوں۔ اب جلدی سے آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اگر میں نہ آؤں تو؟ یشما بولی۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ تو میں برداشت کر گیا جیسے تیسے کر کے، مگر یاد رکھنا اب کچھ بھی برداشت نہیں ہوگا مجھ سے، اس لیے شرافت سے اٹھو اور باہر آ کر کھانا کھاؤ میرے ساتھ۔ یشما پورے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اٹھی اور رامش کے آگے آگے چلنے لگی۔ وہاں پر موجود سب لوگ حیران تھے کہ یہ پہلی بار وہ یہ سب دیکھ رہے تھے، کوئی رامش کے آگے اتنے روب سے چل رہا ہے۔ کیا ہے کھانے میں؟ وہ کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ سب کچھ میری پسند سے ہے، رامش نے کہا۔ مگر ضروری تو نہیں کہ وہ مجھے بھی پسند ہوگا ڈی ایس پی رامش چودھری، اس نے فوراً جواب دیا تو رامش اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ویسے اتنی ہو نہیں جتنی بن رہی ہو یشما، رامش تمسخرانہ انداز میں بولا۔ مجھے بریانی کھانی ہے، اپنے ملازم سے کہو مجھے لا کر دے جلدی، یشما نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آ جاتی ہے بریانی، تب تک یہ بتاؤ کل کس کے ساتھ کار میں گئی تھی تم گھر؟ یہاں شہر میں تم کیسے آئی؟ گھر کہاں ہے تمہارا اور جاب کس نے دی تمہیں اس فیلڈ میں؟ سب کچھ جاننا چاہتا ہوں میں۔ پہلے میں بریانی کھاؤں گی، اس کے بعد ہی تمہارے سوالوں کا جواب دوں گی، یشما نے کہا۔ یشما میں تم سے کہہ رہا ہوں نا بریانی آ جاتی ہے، تب تک میرے سوالوں کا جواب چاہیے۔ مجھے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، وہ غصے سے بولا۔ ٹھیک ہے، زیادہ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا رہی ہوں سب کچھ، یشما منہ بنا کر بولی اور رامش کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتا دیا۔ تم اب اپنے کزن کے گھر نہیں رہو گی، سمجھی تم؟ میں تمہیں کل ہی ایک نئے گھر کا ارینج کر کے دے رہا ہوں، تم اپنی امی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو جاؤ گی کل، ٹھیک ہے؟ رامش سرد لہجے میں بولا۔ میں بھی بہت دیر سے نئے گھر کا سوچ رہی ہوں اور بہت سے گھر میں نے دیکھے بھی ہیں، مگر یہاں پر مجھے کوئی بھی مناسب ریٹ پر گھر نہیں مل رہا، اس لیے میں اب تک وہاں پر ہی رہ رہی ہوں، مگر اب تم اس گھر میں نہیں رہو گی، رامش نے یشما کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے پہلے تم نے مجھے امید دلائی تھی اور پھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، ابھی بالکل ویسا ہی کرنے جا رہے ہو نا؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دو۔ خیر، اب مجھے کوئی فکر نہیں، اب میرے پاس میری اچھی ہے جاب ہے، میں اپنا سب کچھ خود کر سکتی ہوں، یشما نے طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا تم مجھے یاد کرتی تھی؟ رامش جھٹ سے بولا۔ نہیں، میں نے کیوں یاد کرنا تھا تمہیں بھلا؟ تمہارے ساتھ کون سا میرا کوئی گہرا رشتہ تھا جو میں تمہیں یاد کرتی؟ گہرا رشتہ اب بن جائے گا، رامش نے آنکھ ونک کرتے ہوئے کہا تو یشما نے نظریں جھکا لیں۔ بریانی نہیں آئی اب تک، اتنی سلو سروس؟ ابھی یشما نے بولا ہی تھا کہ ملازم بریانی لے آیا۔ سر بریانی ریڈی ہے، اس وقت تم ڈی ایس پی رامش کے ہاں کھانا کھانے بیٹھی ہو، یہاں کی سروس بہت فاسٹ ہے ہر کام میں، اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ او اچھا، ہر کام میں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ جی بالکل ہر کام میں، اور ہاں یاد آیا، مجھے وہ تمہارا چاچا وہ نہیں بچ پائے گا اب میرے ہاتھوں، بس کر دو، اس کا نام بھی مت لینا اب، دوسروں کے ساتھ برا کرنے والا کون سا خود سکون میں رہتے ہیں؟ اس کی بیٹی بھی کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، محلے سے نکال دیا ہے لوگوں نے اسے، اس سے برا اور کیا ہوگا اس کے ساتھ، یشما نے کہا۔ ابھی تک جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں ایپیسوڈ کو۔ تب تک کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ روشنی نے دروازہ ناک کرتے ہوئے کہا۔ جی آ جائیں، غزل ابھی نہا کر واش روم سے باہر ہی آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ کمرے میں انٹر ہوتی ہوئی بولی۔ آپ کچھ چاہیے ہے کیا؟ غزل جھٹ سے بولی۔ میں وہ بس بور ہو رہی تھی، سوچا آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاؤں، ایان کہہ رہا تھا غزل کے پاس چلی جایا کرو، اس سے باتیں کر لیا کرو۔ ہاں جب دل چاہے آپ آ سکتی ہیں میرے بیڈ روم میں، اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کیا نام ہے آپ کا؟ غزل نے کہا۔ میرا نام روشنی ہے اور کچھ خاص ہے ہی نہیں جو میں اپنے بارے میں بتا سکوں، غزل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ارے وہ کیوں؟ وہ نہیں ہے کچھ خاص،
اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کیسا لگا آپ کو ایان کی زندگی میں آ کر، اس حویلی میں آ کر؟ میں جانتی ہوں ابھی تھوڑا سا خفا ہے سب آپ سے اور ایان سے، مگر جلد ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سٹارٹ میں تھوڑا مشکل تھا مگر اب عادت ہو گئی ہے۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ کمرے میں بور نہیں ہوتی کیا؟ روشنی نے کہا۔ نہیں، مجھے اب کمرے میں بند رہنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کتابیں پڑھتی رہتی ہوں، فون یوز کر لیتی ہوں، بس ایسے ہی سارا دن گزر جاتا ہے۔ لاؤ نہ میں کرتی ہوں تمہارے بالوں میں کنگھی، تمہیں مشکل ہو رہی ہے۔ روشنی نے غزل سے کنگھا لیا اور اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ ہماری بہت پرانی ملازمہ ہیں، وہی میرے سارے کام کرتی ہیں، شاید مصروف ہیں اس وجہ سے نہیں آئی ابھی تک اوپر۔ ہاں میں جانتی ہوں انہیں، بہت اچھی ہیں وہ، وہی میرے کمرے میں کھانا لے کر آتی ہیں، ہر روز کافی باتیں بتاتی ہیں تمہاری امی کے بارے میں کہ بہت اچھی خاتون تھیں۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی کہ اچانک کمرے میں رنشا انٹر ہوا۔ وہ روشنی اور غزل کو ایسے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے واہ جی واہ، بات ہے نند بھابھی میں لگتا ہے کافی دوستی ہو گئی ہے۔ ہاں بہت زیادہ دوستی ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بس اللہ ہماری دوستی کو برے لوگوں کی نظر سے بچائے، غزل نے کہا۔ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ یہاں، روشنی نے کہا۔ نہیں بھائی، مجھے اور بھی بہت کام ہے، آپ دونوں کریں باتیں، جلد ہی جب میں بھی اس گھر کی بہو بن جاؤں گی پھر بیٹھا کروں گی آپ دونوں کے ساتھ، رمشا نے کہا تو غزل نے منہ موڑ لیا۔ اگر تم نیچے جا رہی ہو تو پلیز زبیدہ باجی سے کہنا میرے اور بھابھی کے لیے کچھ کھانے کو دے جائیں۔ رمشا جب کمرے سے چلی گئی تو روشنی نے غزل سے پوچھا کہ یہ رمشا کیا کہہ رہی تھی، اس گھر کی بہو؟ میں کچھ سمجھی نہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ یہ رامیش بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں، زبردستی میرے بھائی کی زندگی پر مسلط ہونا چاہتی ہے یہ، غزل سرد لہجے میں بولی۔ اوہ اچھا، ویسے ایک بات پوچھوں میں تم سے غزل، اگر تم برا نہ مانو تو؟ جی بھابھی پوچھیں، برا کیوں منانا ہے؟ میں نے 2 بار تمہارے کمرے سے چیخنے کی آوازیں آتی سنی ہیں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ کیوں اور کس کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں؟ یہ سن کر غزل کا رنگ اڑ گیا۔ کیوں جی، کیا ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں ہمیں اور ایپیسوڈ کو لائک کر دیں۔ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ تھینکس فار واچنگ۔ جلدی سے کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔